کشمیر دریائے خون سے نہلا دی ہے۔ کشمیر کی سنگلاخ پہاڑیں گواہ ہے کہ یہاں روزانہ معصوم لڑکیوں کا ریپ کیا جاتا ہے۔ انڈین فوج جو کہ ایک بدنام زمانے فوج ہے، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو ذبح کرتے ہیں، نوجوانوں کو بلیٹ گن کے ذریعے گولی مار کر عمر بھر کے لیے اپاہج بنا دیتے ہیں۔ ظلم ستم وہاں کا معمول بن گیا ہے، جو کہ آسمان گواہ ہے کہ ماؤں کی گود سے شیرخوار بچے چھین کر کھڑکی کی باہر پھینک دیتے ہیں اور ان شیرخوار بچوں کی ماؤں کو فوجی بیرکوں میں لے جا کر اپنے ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادی کشمیر کی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادی کشمیر کی، ڈھونڈ نکلی ہے خدازادی کشمیر کی۔ جناب صدر، 20 کروڑ یہودیوں نے 8 ارب انسانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ عالمی جرائد اور رپورٹوں میں نبی الفاظ کے ساتھ جو منظر کشی کی جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہے۔ اقوام عالم خواب خرگوش سے کب بیدار ہوگی؟ اور بیدار تو ہے، مگر کشمیر اور فلسطین کے لیے نہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، UN، ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ جو انسانی حقوق، عدل، انصاف، مساوات، فرد کی آزادی وغیرہ کی بات کرتے ہیں، کہاں پر ہے آج؟ کشمیر پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا پینٹاگان پر حملہ ہوتا ہے تو افغانستان کی سرزمین کو راکھ اور ملبے کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ جناب صدر، کشمیر کے بارے میں عالمی کردار منافقانہ، متعصبانہ اور جداگانہ ہے، کیونکہ اسی کمیشن نے انسانی حقوق کے بارے میں یہ تسلیم کیا ہے کہ 29 سال میں 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید اور 1.5 لاکھ کو بے گھر کر دیا ہے۔ اسی کمیشن نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ 20 لاکھ عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ اسی کمیشن نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ BSA اور دھاڑا جیسی بدنام ضمانت تنظیموں کے ذریعے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو خون میں نہلا دی ہے اور یہاں قیدبند کی صعوبتوں میں جیل کے اندر ٹارچر سلوں میں بند کر دیا ہے۔ ان بے کس اور لاچار مسلمانوں کی چیخ پکار لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو سنایا جاتا ہے۔ فوجی جیپوں کے آگے اور پیچھے کشمیریوں کو باندھ کر چلتی جیپ کے ساتھ گوشت اور خون کے لوتروں کو روڈ پر بکھیر دیتے ہیں۔ بے زبان انسانی ڈھانچے ٹارچر سلوں میں مفلوج نوجوان اقوام عالم کو پکار کر مدد کی طرفگار ہے۔ نظریں جمائی ہوئی ہے، بہنیں روزانہ بھائیوں کے راستے کو تکتی ہے کہ کوئی مدد کرنے کو پہنچ جائے۔ آنکھیں سوج گئی ہے اور شام ڈل گئی، کوئی نہ آیا نہ آنے کو ہے۔ خوف، بے چینی، بے اطمینانی کے عالم میں گھروں کو واپس جاتی ہے اور بچوں کو دلاسا دیتی ہے کہ ہماری مدد کو مسلمان پہنچنے والے ہیں۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ اگر عالمی ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنے فرائض پہچان لیتی اور جابر ظالم اقوام کے حق میں قراردادیں پاس نہ کرتی تو آج کشمیر کا خون اتنا سستا نہ ہوتا، وہاں ظلم اور بربریت کا بازار گرم نہ ہوتا۔ کشمیر کے لیے ان لوگوں کی زبانوں پر تالے لگی ہوئی ہے اور آنکھوں پر پٹیاں عراق سے افغانستان تک، ملک در ملک، اینٹ سے اینٹ بجائے ہوئے کشمیر تک پہنچ گئے ہیں۔ کشمیر کا بچہ پوچھتا ہے، کیا آزادی ہمارا حق نہیں؟ کیا ہمیں جینے کا حق بھی نہیں؟ جناب صدر، بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ حال ہی میں یورپ پارلیمنٹ میں کشمیر پٹیشن کے نام پر برطانوی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا ہے، جس پر سب نے دستخط کیا ہے۔ عمل درآمد کیوں نہ ہوا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل، UNO اور میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں کہا ہے، عورتوں کی حقوق کا آواز لگانے والوں کو کشمیر کی مظلوم اور خون سے لت پت ماں بہنیں کیوں نظر نہیں آتی؟ انٹرنیشنل میڈیا CNN، BBC، الجزیرہ کو رام، مودی، بجرنگ اور RSS کی کارستانیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ مودی اور ان کے بدنام زمانے انڈین آرمی کی لڑکیوں کی اغوا، ریپ، تشدد، ٹارچر سے کیوں نظر نہیں آتا؟ محمد بن قاسم گزر چکا ہے، برہان وانی نے اپنی خون سے کشمیر کی آبیاری کی، سید علی گیلانی، مرواز، عمر فاروق، یاسین ملک جیلوں میں بند ہیں، کشمیری نوجوان نسل جیلوں میں ہے، لڑکیاں فوجی بیرکوں میں، بچے بوڑھے خون کے ندیوں میں بہ رہی ہے، اور منافق مکار عالمی تنظیم اور عالمی میڈیا خاموش تماشائی کیوں؟
کشمیر کا بچہ بچہ پوچھتا ہے اے رہبر اقوام عالم کیا مشرق تیمور کو آزادی مل سکتی ہے، سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے، آئرلینڈ کو آزادی مل سکتی ہے، ہانگ کانگ کو آزادی مل سکتی ہے، تو کشمیر کو آزادی کیوں نہیں؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ اے رہبر اقوام کی دانش بھی ایمان پہ تو، اقوام عالم کے دوغلے کردار پہ تو، زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، عادل شہر تیرے عادل کے معیار پہ تو۔ اسلامی اتحاد کا بھی اپنا ایک فوج وجود میں آ چکا ہے، لیکن آج تک ہم لوگ بے خبر ہیں کہ اسی فوج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوگی۔ ایک تنظیم ہے جسے ہم OIC کے نام سے پہچانتے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ نشستن و گفتن و برخاستن، اسی تنظیم نے ابھی تک ہونٹ سلی ہوئی ہے اور غیر مسلموں کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ تم کیا جانو اپنے آپ سے کہتا میں شرمندہ ہوں، تم کیا جانو اپنے آپ سے کہتا میں شرمندہ ہوں، چھوٹ گیا ہے ساتھ تمہارا اور ابھی تک زندہ ہوں۔